الحمد لله والصلاة على نبيه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان او كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیزان من میرے محترم سامعین مکرمین، اللہ کے بڑے احسان اور کرم نوازی سے ہمارا رمضان پروگرام جاری و ساری ہے. رب العالمین کے فضل و کرم سے اللہ رب العزت اس پروگرام کو جاری ساری رکھا ہے. آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک عنوان پہلے اس حدیث کے حوالے سے پیش کیا تھا کہ لیلۃ القدر کے اندر کن کن راتوں میں لیلۃ القدر کو ڈھونڈا جائے، لیکن یہ رات مخصوص تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رات دکھائی گئی تھی. فرماتے ہیں حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف سے باہر آئے، لوگوں کو یعنی کہ لیلۃ القدر کی دن معین کر کے بتانے کے لیے باہر تشریف لائے تاکہ میں شب قدر کی اطلاع ہو، مگر دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا. آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم آکے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آپ کے پاس آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبر دوں کہ وہ دن کون سا ہے. وہ فلاں دن ہے کہ لیکن آپ فلاں کے جھگڑے کی وجہ سے وہ دن میرے ذہن سے نکال کر دیا، اور اللہ کریم اس دن کو مخصوص رکھا جس کی وجہ سے اس کی تعین الحاق ہو گئی، اٹھائی گئی. کیا بعید کی اٹھا لینا آپ لوگوں کے لیے بہت ہی اچھا ہو، لیکن یہ جھگڑے کی وجہ سے اٹھائی گئی ہے. اب بات یاد رکھو کہ یہ جھگڑا، یہ فساد کتنا گندا کام ہے. اس جھگڑے اور فساد کی وجہ سے یہ قابل غور ہے بات، اس جھگڑے اور جھگڑے کی فساد، یہ جھگڑے کی کتنی بڑی نحوست ہے کہ اس جھگڑے کی وجہ سے لیلۃ القدر کی جو رات متعین تھی اس کو بے خبر کر دیا گیا. اب معلوم نہیں کہ 21 کی رات کو ہے، اب معلوم نہیں کہ 23 کی رات کو ہے، اب معلوم نہیں کہ وہ 25 کی رات کو ہے، اب معلوم نہیں کہ وہ 27 کی رات کو ہے، وہ معلوم نہیں کہ 29 کی رات کو ہے. لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر، فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر، آپ ڈھونڈو لیلۃ القدر کو، لیلۃ القدر کو یعنی کہ تاک راتوں میں، یعنی کہ 21 کی راتوں میں ڈھونڈو، 23 کی راتوں میں ڈھونڈو، 25 کی رات میں ڈھونڈو، 27 کی رات میں ڈھونڈو، 29 کی رات میں ڈھونڈو. فرمایا کہ اس کے لیے عبادت شرط ہے، یہ نہیں کہ آپ ساری رات جاگ کے بیٹھ جاؤ اور کچھ کرو بھی نہیں، نہ قرآن کی تلاوت کرو، نہ ذکر اذکار کرو، نہ درود و تسبیحات پڑھو، نہ قرآن کی تلاوت کرو، ایسے ہی بیٹھے رہو. یہ لیلۃ القدر کا ڈھونڈنا نہیں، یہ تو دھوکہ ہے. ہاں جی، یہ تو دھوکہ ہے، یہ تو اللہ کریم سے بھی دھوکہ کر رہا ہے. اب عزیزان ایمان میرے محترم سامعین، اب جھگڑے کی وجہ سے جھگڑے کی نحوست کو دیکھیں. اول امر جو سب سے اہم ہے وہ جھگڑے کی وجہ سے ختم ہو گئی، جو اس قدر سخت بری چیز ہے. اس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے شب قدر کی رات جو تھی وہ مبہم ہو گئی، چھپا دی گئی، بلکہ جھگڑا ہمیشہ برکات سے محرومی کا سبب بنا ہوا ہے. کہیں اگر کوئی گھر بہترین انداز میں چل رہا ہے، اگر دو بھائیوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے، ہاں جی، یا چچا وغیرہ میں جھگڑا ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ جو برکتیں جو گھر میں تھیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اس جھگڑے کی وجہ سے، ہے کہ نہیں؟ اب فرما کہ تمہیں نماز، روزہ، صدقہ وغیرہ سب سے اول چیز بتلاؤں نبی علیہ السلام سے. نبی علیہ السلام نے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو نماز، روزہ اور صدقہ سے بہت ہی اچھی چیز بتاؤں. صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے. آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل یہ ہے کہ لڑائی دین کو موڑنے والی چیز ہے. ہاں، لڑائی آپس میں لڑائی دین کو موڑنے والی چیز ہے، جسے سرے سے یعنی کہ جسے اس سرے سے بال
ختم کر دیے جاتے ہیں، اسی طرح سے لڑائی دین کو خراب کر دیا جاتا ہے، یعنی بالوں کی طرح صاف کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح اٹھائیں، سر پہ آگ پھیر لیں بلیڈ کے ساتھ، کیا سر پہ بال رہیں گے؟ نہیں۔ جس طرح سے اس طرح کو بلیڈ کے ساتھ اگر سر پہ پھیر دیے جانے سے بال ختم ہو جاتے ہیں، تو اسی طریقے سے جھگڑے کی وجہ سے ایمان کے اندر جو رونق ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے جھگڑے سے پرہیز کر دیے۔ ایک بات صاف ہے، اسی طرح صاف ہو جاتا ہے، یعنی فرمایا کہ دنیا داری میں اگر رہ کر لوگ جھگڑتے رہتے ہیں، پھر کہتے ہیں یار مولوی صاحب ہمیں سکون نہیں ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی کرو گے تو پھر سکون کہاں سے ہوگی؟ گھر گئے لاٹھی اٹھایا، بیوی پہ چڑھ پڑا، کبھی ماں سے لڑ پڑا، کبھی بہن سے لڑ پڑا، کبھی بھائیوں سے لڑ پڑا، کبھی چچا سے لڑ پڑا۔ اب یہ لڑائی شڑائیاں ہوں گی تو کہاں سے برکت ہوگی؟ اس لڑائی کی وجہ سے لڑائی کی بدولت وہ برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہاں جی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو غور سے دیکھیں، پھر اپنے اس دین کی فکر کریں جس کے گھمنڈ میں صلح کے لیے جھکنے کی توفیق نہیں کی جا رہی۔ ہاں جی، اور چلو بھائی صلح کرو، نہیں میں فلاں خان میں صلح کروں، یہ ہو بھی نہیں سکتا، میں خان صاحب ہوتا رئیس۔ ہاں جی، آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف غور کر کے اس گھمنڈ کو ختم کر دے جو آپ صلح کے لیے جھکنے کی توفیق نہیں رکھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی آبرو ریزی کو بدترین فرمایا کہ بدترین سود، آپ سود کتنا بڑا گناہ ہے؟ ہاں جی، کتنا بڑا گناہ ہے؟ فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ جو لوگ جھگڑا کرتے ہیں ان کی آبروؤں کو ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین سود اس کو کہا گیا، فرمایا کہ بدترین سود یہی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ سود بدترین سود کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی بھی مومن کے آبرو کو تاش تاش کر دینا، کسی کی بھی مومن کے آبرو کو ختم کر دینا، اس کی عزت کو ذلالت میں تبدیل کر دینا، یہ سب سے بڑا سود ہے۔ اور یہ سود کا مطلب ہے اس سے بھی لیا جائے گا، اس کا بدل ہوتا ہے۔ خبیث ترین سود ارشاد فرمایا اس بات کو۔ اور ہم لوگ لڑائی کے زور میں مسلمانوں کی آبرو کی پرواہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ او بھائی جھگڑا ہو گیا، چلو بھائی لاٹھی اٹھاؤ، نوجوان اٹھو لڑو۔ ہاں جی، ٹانگیں توڑ دو ان کی۔ ہاں جی، غریب مسکین پڑے ہوتے ہیں گھروں میں۔ اللہ کے رسول اور اللہ نے کیا فرمایا قرآن مقدس میں؟ فرمایا کہ وَلَا تَتَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، اور تنازع مت کرو ورنہ کم ہمت ہو جاؤ گے۔ اگر جو لوگ لڑائی کرتے ہیں نا، فرمایا کہ وَلَا تَتَنَازَعُوا، فرمایا کہ آپ جھگڑے مت کرو، فَتَفْشَلُوا، اگر جھگڑے کرتے رہو گے کم ہمت بن جاؤ گے، آپس میں لڑو گے، اگر اسلام کا دشمن سامنے آ جائے گا پھر بالکل ہی بزدل بن جاؤ گے، ہمت ختم ہو جائے گی نا آپس میں لڑنے کی وجہ سے۔ آپس میں لڑنے کی وجہ سے ہمت ختم ہو گئی تو اس ہمت کے ختم ہونے کی وجہ سے پھر آپ کے دشمن سامنے آ جائیں گے، پھر آپ اس کو نہیں اس کے ساتھ لڑ پڑو گے۔ یہ دیکھو جھگڑے کی کتنی بڑی نحوست ہے، اس جھگڑے کی وجہ سے لیلۃ القدر کی بابرکت دن ہم سے جو ہے نا مبہم کر دیا گیا، لیکن اس کی بھی کوئی حکمت ہوگی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبادہ اگر اس کو اللہ کریم نے مبہم رکھا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، اس میں کوئی نہ کوئی شفقت ہوگی کہ اس لیلۃ القدر کی رات کو مومن ڈھونڈیں اور ثواب زیادہ حاصل کریں۔ اللہ کریم سے دعا رب العالمین ہم سب کو فسادات سے بچائے، جھگڑے سے بچائے اور جھگڑے کی نحوستوں سے بچائے، اور لیلۃ القدر کی رات کو ڈھونڈنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔